بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج جو بڑا واقعہ ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے، جو کہ پوری دنیا میں اس کی بحث جاری ہے، ہر بندے کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ افغانستان میں جو طالبان نے وہاں پہ جو وار کیا ہے، اور افغانستان کی حکومت جو اس سے پہلے جو چل رہی تھی، امریکہ بھی اس کا جو ہے وہ حمایتی تھا، اور بھی طاقتیں اس کے ساتھ تھیں، اس حکومت کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے. تو اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو، اس ویڈیو میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا. 2001 میں ایک اللہ کے ولی نے پیشن گوئی کی تھی اور موجودہ حالات کا بالکل اسی طریقے سے مشاہدہ کیا تھا، اور میں اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی تھی اس وقت میں وہاں پہ موجود بھی تھا. افغانستان پر حق طالبان نے جو قبضہ کیا، اس کے حوالے سے بات ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، انڈیا اس کو کیسا محسوس کرے گا، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے. اس ہماری ریکارڈنگ میں یہ بات ہوگی. تو اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، میں ہم دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر اپلوڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے، جو طالبان حکومت تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پورے افغانستان پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو اس کا یقین جانیے کہ 2001 میں اللہ کے ایک ولی مولانا امیر محمد اکرم عوان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک سٹنگ میں موجود تھا. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی، جنگ اس وقت شروع ہوگی جب یہ بمباری ختم ہوگی، اور وہ اب ہوا سے یعنی کہ جہازوں سے جب نیچے اتریں گے تو تب یہ جنگ شروع ہوگی. پھر ہماری تاریخ نے یہ دیکھا کہ جب بمباری ختم ہوئی اور انہوں نے زمینی جو ہے وہ حملے کرنا شروع کیے، تو اس وقت سے لے کے طالبان نے جس جرأت کے ساتھ، اور طالبان کے جو جتنے بھی مجاہدین تھے، جس قوت کے ساتھ اور جس مطلب اپنی اس مہارت کے ساتھ انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، وہ یقیناً جو ہے وہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ وہ لوگ، کہ وہ قوتیں کہ جو کہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے اس سے لیس تھیں، ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس تھے، اور اس کا مقابلہ انہوں نے کوئی خاص پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، کوئی خاص جدید ٹیکنالوجی سے وہ واقف نہیں تھے، لیکن بڑی جرأت کے ساتھ انہوں نے یہ تقریباً 20 سالہ جدوجہد جو ہے اس انہوں نے کی. اور آج پھر تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ اگر جذبے صادق ہوں، اگر حوصلے بلند ہوں، اور اس مالک پر، رب کریم پر اگر بھروسہ ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی. تو آج طالبان نے پھر افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیا. کابل میں بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس کا قبضہ ہو چکا ہے، باقی صوبے بھی اس کے قبضے میں آ چکے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر انہیں کسی قسم کا کوئی مزاحمت جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور سب سے بڑی بات وہی بات جو ہماری سیرت ہمیں سکھاتی ہے، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، کہ جب بھی فتح مکہ ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان کیا، وہی تاریخ آج طالبان نے افغانستان میں کابل میں دہرائی کہ جب کابل کو وہ فتح کر رہے ہیں تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا کہ وہ لوگ کہ جو کہ اپنے ہتھیار کو پھینکتے ہیں، اگر بالکل صدقے دل سے آتے ہیں تو ہم انہیں ان کی جو پچھلے اعمال ہیں یا پچھلے جو ان کا جو رویہ ہے اس سے ہم انہیں معافی کا اعلان کرتے ہیں. اور اس سے بھی بڑا واقعہ یہ ہوا کہ اشرف غنی جو کہ افغانستان کے جو صدر تھے، انہوں نے راہ فرار اختیار کی، وہ افغانستان سے چلے گئے. اور بہت سے لوگ اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے آپ کو جھکایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال اس کے پاکستان کے اوپر بہت زبردست اثرات پڑیں گے. اس سے پہلے جو حکومت تھی، جو کہ جس میں یورپی یونین اور امریکہ اور اس کے علاوہ جتنی بھی تھی ان کے ساتھ مل کے وہ جو کر رہے تھے، اس سے پہلے جو حکومت چل رہی تھی، ان کا انڈیا کی طرف جھکاؤ جو وہ بہت زیادہ تھا، لیکن پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اتنا مناسب نہیں تھا. لیکن اس موجودہ کنڈیشن کے اندر یقیناً پاکستان کی عوام تو 100%، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں کہ طالبان جو افغانستان میں آئے گی، یقیناً وہاں پہ امن قائم کرے گی، اور وہی عادلانہ نظام جو اس سے پہلے تھا وہ بھی
جو ہے وہ انشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ آ جائے گا. تو پاکستان کے اندر تو ایک یقیناً جو ہے وہ خوشی کی فضا ہے، لیکن بھارت اس سے یقیناً ناخوش ہوگا، کیونکہ اس کی وہ مرضی، اس کی جو منمانیاں جو پہلے چل رہی تھیں اور جس کی وجہ سے وہ پاکستان کو بھی مختلف اینگل سے پریشان کر رہا تھا، اور اس کے کچھ لوگ بھی کسی نہ کسی طریقے سے بارڈر کراس کر کے اس میں شامل ہوتے تھے، جو تخریبی کارروائیوں میں شامل ہوتے تھے، لیکن ان میں بھی یقیناً جو ہے وہ کمی آئے گی. اور میں یقیناً یہاں پہ ایک ایسا آپ کو واقعہ بیان کروں گا طالبان کے حوالے سے. جب طالبان کی اس سے پہلی حکومت تھی تو اس وقت ایک بڑا زبردست واقعہ ہوا. میرے جاننے والے تھے، میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر ہم افغانستان میں گئے تو ہمارے وہاں پہ ایک جگہ پہ ہمارے ساتھ کچھ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. کچھ ڈاکوؤں نے ہمیں لوٹ لیا. تو اس سے آگے ایک چوکی تھی طالبان جو اس وقت وہاں پہ کمانڈ کر رہے تھے، وہاں پہ جو حفاظتی اقدامات تھے. تو ہم نے اپنی شکایت جو ہے ان کے سامنے درج کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں صرف 3 دن کا جو ہے وہ ہمیں ٹائم دے دیں. تو انشاءاللہ 3 دنوں کے بعد آپ دوبارہ تشریف لے آئیں. آپ کے مکمل مال کی جتنا بھی آپ کا نقصان ہوا ہے اس کے ہم ذمہ دار ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم 3 دن کے بعد گئے تو کچھ لوگ انہوں نے ہمارے سامنے کھڑے کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی شناخت کرو. ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ واقعی انہوں نے ہی ہمارے ساتھ واردات کی. تو ہم نے ان کی نشاندہی کی. انہوں نے نہ صرف ہمیں وہ سامان لوٹایا بلکہ بڑی درد دل سے انہوں نے معذرت بھی کی کہ آپ کو جو تکلیف اٹھانا پڑی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. تو جناب یہ وہ نظام تھا جو طالبان وہاں پہ لانا چاہتے تھے، یہ وہ قانون تھا جو وہاں پہ وہ لانا چاہتے تھے. اور تاریخ اس چیز کی بھی گواہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوا تھا، جب بھی وہ نماز کے لیے جاتے، جو کرنسی چینجر تھے، جو کرنسی چینج کرنے والے تھے، بالکل جب اذان کا وقت ہوتا، جب نماز کا وقت ہوتا تو اسی وقت وہ وہاں پہ اپنا کپڑے رکھ دیتے اور اسی طریقے سے نماز کے لیے چلے جاتے تھے. تو ناظرین، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی ایسا خطہ تو اللہ کریم نے اس کے لیے پسند کیا کہ جس پہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا نظام قائم ہوگا جہاں پہ ہر کسی کی داد رسی ہوگی. جو غیر مسلم ہوں گے ان کو بھی انصاف ملے گا، اور جو مسلمان ہوں گے، جہاں جتنے بھی اس ملک کے رہائشی ہوں گے، ان کو انشاءاللہ ایک عادلانہ نظام ملے گا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز کہ ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ انشاءاللہ کہ جہاد جو ہے یہ جو افغانستان میں شروع ہوا ہے، اس کی جو اختتام ہے وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا. اور یہاں پہ ساری ریاستیں جتنی بھی اس میں حصہ لے رہی تھیں، جتنی بھی قوتیں حصہ لے رہی تھیں، ان کو عبرتناک شکست ہوگی. تو آج وقت وہ آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھاگنے کو جگہ نہیں مل رہی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم یہاں سے کس طریقے سے جائیں. وہ طالبان، وہ مجاہدین کہ جن کی خوراک جو تھی وہ نارمل خوراک تھی، وہی روٹی خشک، وہ پیاز کے ساتھ، وہ کیوے کے ساتھ ان کا وہ کھانا ہوتا تھا. بہرحال بڑی جرت کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے اس کو بخیر و بخوبی جو ہے وہ اس کو انجام تک پہنچایا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم انہیں دنیا کی سازشوں سے بچائے اور ان کے اندر وہ حوصلہ پیدا فرمائے، ان کے اندر وہ جرت پیدا فرمائے کہ وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکے. اور میں یہ امید کروں گا کہ انشاءاللہ موجودہ حکومت وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی انشاءاللہ انتہائی بہتر ہوگی. انشاءاللہ ہمارا دفاع ہمارے وطن عزیز اور جو ہے وہ مستحکم ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہاں پر بھی عدل کا نظام قائم ہوگا، غریب امیر سب کو جو ہے وہ انصاف ملے گا. تو دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.